یہ چاہتا ہوں کہ میں پڑھ لوں، اس لیے کہ میں اپنے آپ کو بیرونی شعرا سمجھتا ہی نہیں، میں مقامی شاعر ہوں اور آپ کا شاعر ہوں۔ مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے میں تقریباً 36 سال ہو گئے، 1986 میں نے پہلی محفل پڑھی ہے تو تقریباً 36 سال ہو گئے مجھے اس محفل میں آتے ہوئے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ اشعار آپ تک پہنچا دیے جائے۔ ذرا مل جل کے ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ سماعت فرمائے کہ شرف ملتا بھلا یہ کب زمیں کو آسماں ہو کر۔ مجھے پورا وقت کا خیال رہے گا، جہاں وقت ختم ہوگا میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ شرف ملتا ملحوظات دیکھیں گے سرکار اجازت کے ساتھ کہ شرف ملتا بھلا یہ کب زمیں کو آسماں ہو کر، بلندی مل گئی جو ان کی گرد کارواں ہو کر۔ شرف ملتا بھلا یہ کب زمیں کو آسماں ہو کر، بلندی مل گئی جو ان کی گرد کارواں ہو کر۔ ابھی سے یہ تھکن یہ بے حسی اچھی نہیں لگتی، ابھی سے یہ تھکن یہ بے حسی اچھی نہیں لگتی، تمہیں تو ایک دن چلنا ہے میرے کارواں ہو کر۔ ابھی سے یہ تھکن یہ بے حسی اچھی نہیں لگتی، تمہیں تو ایک دن چلنا ہے میرے کارواں ہو کر۔ ہمارے تذکرے ایسے ہوں لوری میں سنے بچے، کہیں ہم رہ نہ جائیں بس کتابی داستاں ہو کر، تو انہیں بارے گراں دینے سے پہلے سوچنا ہوگا جو دیواروں سے لگ کر بیٹھتے ہیں نوجوان ہو کر۔ انہیں بارے گراں دینے سے پہلے سوچنا ہوگا جو دیواروں سے لگ کر بیٹھتے ہیں نوجوان ہو کر، جو دیواروں سے لگ کر بیٹھتے ہیں نوجوان۔ صلوات پڑھنے پر محمد۔ اگر زحمت نہ ہو تو آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے، 10-15 منٹ کا معاملہ ہے، آ جائیے تاکہ ایک ماحول بن سکے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ جو دیواروں سے لگ کر بیٹھتے ہیں نوجوان ہو کر۔ ایک چھوٹی سی نظم سرکار میں اور پیش کیے دیتا ہوں، جس نظم کا عنوان ہے اتحاد۔ ملاحظہ فرمائیں، ایک چھوٹی سی نظم ہے، بالکل تشریف لائیں، قبلہ قبلہ تشریف لائیں۔ ہاں مصرے تیرے پاس کر دوں گا، کوئی حرج نہیں۔ کہ انہیں بارے گراں دینے سے پہلے سوچنا ہوگا جو دیواروں سے لگ کر بیٹھتے ہیں نوجوان ہو کر۔ ایک چھوٹی سی نظم کا عنوان ہے اتحاد۔ میں یہ نظم پیش کر رہا ہوں، اگر آپ تک پہنچ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا کہ کربلا کے مختلف منظر ہیں جلوہ ایک ہے۔ کربلا کے مختلف منظر ہیں جلوہ ایک ہے، ہیں 72 آئینے اور سب میں چہرہ ایک۔ شکریہ، عزت افزائی، ذرا نوازیے ذات کہ کربلا کے مختلف منظر ہیں جلوہ ایک ہے، ہیں 72 آئینے اور سب میں چہرہ ایک ہے۔ ایک نقطے پر دیکھیے حالات ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ شیعہ سنی آپس میں لڑ جائیں، لیکن الحمدللہ اتحاد قائم رہنا چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا کہ قرآن کے متعلق جو آوازیں اٹھیں تو اس کے لیے سنی شیعہ سارے علماء نے ایک ساتھ اٹھ کر اس کی مخالفت کی۔ لہذا میں یہیں سے آواز دے رہا ہوں کہ کربلا کے مختلف منظر ہیں جلوہ ایک ہے، ہیں 72 آئینے اور سب میں چہرہ ایک ہے۔ ایک نقطے پر مسلمانوں کو ہونا چاہیے، اے مسلمانوں ہمارا تم سے رشتہ ایک ہے، اے مسلمانوں ہمارا تم سے رشتہ ایک ہے۔ سوچئے آخر یہ فرقہ واریت کی جنگ کیوں؟ ایک خدا ہے، ایک نبی، عالم کا قبلہ ایک ہے۔ بٹ گئے ہم کتنے فرقوں میں، کبھی سوچا نہیں جائے گا جنت میں جو ان سب میں فرقہ ایک ہے۔ ہائے 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 ہائے، بچ گئے ہم کتنے فرقوں میں، کبھی سوچا نہیں جائے گا جنت میں جو ان سب میں فرقہ ایک ہے۔ تو جنتی ہے کون فرقہ یہ سمجھنے کے لیے، یہ سمجھیے خلد میں جانے کا رستہ، بولیے نا، یہ سمجھیے خلد میں جانے کا رستہ ایک ہے۔ تو چار اماموں میں کہیں
चारों मुसल्ले भी अलग और यहाँ 12 इमामों का मुसल्ला। चार इमामों में कहीं चारों मुसल्ले भी अलग और यहाँ 12 इमामों का मुसल्ला और यहाँ 12 इमामों का मुसल्ला एक है। हज़रात एक फरमाइश है, गालिब के मिसरे की तज़मीन आप पढ़ दीजिए। बहरहाल बहुत कई मरतबा पढ़ी है हमने, लेकिन फिर भी ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस न लग जाए आप गीनों को। मैं अनीस के मिसरों की तज़मीन, गालिब के मिसरों की ये तज़मीनें आप तक पहुंचा रहा हूं। सिर्फ 4 तज़मीनें पहुंचाता हूं। और गालिब की बड़ी मशहूर गज़ल है कि पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। ज़रा मिलजुल के एक सलवात पढ़ते हैं बर मोहम्मद वाले। सरकार इजाजत है? मुल्ला फरमाया कि पहले आती, एक और सलवात पढ़ दें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुल्ला फरमाया तेरी चाहते पे जीने वालों को, तेरी चाहत में जीने वालों को मौत आती है पर नहीं आती। रुक न जाए कहीं मेरी सांसें, रुक न जाए कहीं मेरी सांसें, बंद हो जाए जाने कब आंखें, डूब जाए न वक्त की नब्ज़ें, किस भरोसे पे हम जिए तो जिए, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई उम्मीद भर नहीं आती। कुल्ले ईमान जिसका बेटा है, कुल्ले ईमान जिसका बेटा है, जिसका कुरान खुद कसीदा है, उस पे इल्जाम में कुफ्र कैसा है। बेहयाई नहीं तो फिर क्या है, शर्म तुमको मगर नहीं। सिर्फ 2 मिसरे हाजिर करता हूँ, हज़रात बतौर खास समात फरमाएं। 2 मिसरे और हाजिर करता हूँ, समात फरमा लें कि कुल्ले ईमान जिसका बेटा है, जिसका कुरान खुद कसीदा है, उस पे इल्जाम कुफ्र कैसा है। बेहयाई नहीं तो फिर क्या है, शर्म तुमको मगर नहीं आती। हौसले पूरे
کر چکے تم تو، اے یزیدی مزاج عیشی کرو، وہ اگر آ رہے ہیں آنے دو، کچھ تو بتلاؤ کیا ہوا تم کو، نیند کیوں رات حوصلے پورے کر چکے تم تو. آخری مصرع ایک تضمین ایک ایک فرد تک پہنچ جانا چاہیے کہ حوصلے پورے کر چکے تم تو، اے یزیدی مزاج عیشی کرو، وہ اگر آ رہے ہیں آنے دو، کچھ تو بتلاؤ کیا ہوا تم کو، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، حجت حق جو آج آ جائے، حجت حق جو آج آ جائے، آ کے غیبت کا راز سمجھائے، تیغ حیدر کی آگ برسائے، دشمنان حسین بچ جائے، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کل ایمان جس کا بیٹا ہے، جس کا قرآن خود قصیدہ ہے، اس پہ الزام میں کفر کیسا ہے، بے حیائی نہیں تو پھر کیا ہے، شرم تم کو مگر نہیں آتی، حجت حق جو آج آ جائے، آ کے غیبت کا راز سمجھائے، تیغ حیدر کی آگ برسائے، دشمنان حسین بچ جائیں، کوئی صورت ایک صلوات پڑھ دیں میرے محمد والے. دس منٹ ہے ملاحظہ فرمائیں، میں حضرات حاضر کرتا ہوں. مطلب ملاحظہ فرمائیں، چمن پر دین و ایماں کے امام دین کا قبضہ ہے، امام دین کا پہرا ہے. ملاحظہ فرمائیں، ایک کوشش کی ہے، دیکھیے میں کہاں تک کامیاب ہوتا ہوں سرکار سے. محبت کرنے والوں سے تو دھوکا ہو بھی سکتا ہے، محبت کرنے والوں سے تو دھوکا ہو بھی سکتا ہے، مودت ایسا آئینہ ہے جس میں حق کا جلوہ ہے، مودت ایسا آئینہ ہے جس میں حق کا جلوہ ہے، جہاں میں حرمت قرآن وہی پامال کرتا
کہ جس کا آل اور قرآن سے رشتہ تھا نہ رشتہ ہے، کہ جس کا آل اور قرآن سے رشتہ تھا نہ رشتہ ہے، کلام اللہ پہ آنچا نہیں سکتی یہ دعویٰ ہے، کلام اللہ پہ آنچا نہیں سکتی یہ دعویٰ ہے، حفاظت کرنے والا پردے غیبت میں بیٹھا ہے، حفاظت کرنے والا پردے غیبت میں بیٹھا ہے، وسیم اپنے کو رضوی کہہ رہا ہے، اس کو بتلا دو۔ شعر پہنچنا چاہیے آپ تک، حضرات دعاؤں سے نوازیے گا کہ وسیم اپنے کو رضوی کہہ رہا ہے، رضوی کی مناسبت دیکھیں گے، وسیم اپنے کو رضوی کہہ رہا ہے، اس کو بتلا دو، علی کا ایک بیٹا غیب سے آنے ہی والا، وسیم اپنے کو رضوی کہہ رہا ہے، اس کو بتلا دو، علی کا ایک بیٹا غیب سے آنے ہی والا ہے، جو سچ پوچھو تو جا الحق کی آیت کا ہے یہ مطلب، جو سچ پوچھو تو جا الحق سے یہ مطلب نکلتا ہے، چمن پر دین و ایمان کے امام دین کا پہرا ہے، چمن پر دین و ایمان کے، حضرت ایک زبان کا شعر ہو گیا، سرکار دیکھیں گے ایک زبان کا شعر ہو گیا، میں نے کوشش کی کہ آپ تک پہنچا دیا جائے، صلوات پڑھیں۔ بتاتا ہے یہ اطمینان ہی قرآن صامت کا، بتاتا ہے یہ اطمینان ہی قرآن صامت کا، پس غیبت ابھی ایک بولتا قرآن زندہ ہے، پس غیبت ابھی، اب میں نے کہا کہ زبان کا شعر دیکھیے، شعر پہنچا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں آپ تک پہنچ جائے یہ شعر کہ پس غیبت ابھی ایک بولتا قرآن زندہ ہے، در جنت پہ آئے گی صدا رضوان جنت کی، در جنت پہ آئے گی صدا رضوان جنت کی، اسے آنے دو اپنا ہے اسے روکو پرایا، اسے آنے دو اپنا ہے اسے، جیو جیو جزاک اللہ، اسے آنے دو اپنا ہے اسے روکو پرایا ہے۔ سرکار شعر دیکھیے کہ سفر جاری ہے صدیوں سے تیری مدحت کا اے مولا، سفر جاری ہے صدیوں سے تیری
مدحت کا ہے مولا، مگر اب بھی یہ لگتا ہے ورق سادہ کا سادہ، مگر اب بھی یہ لگتا ہے ورق سادہ ہی سادہ ہے، اور وہ پابند مشیت ہیں بحکم رب ہی آئیں گے، وہ پابند مشیت ہیں بحکم رب ہی آئیں گے، پے تسکین دل پھر بھی عریضہ ان کو بھیجا ہے، پے تسکین دل پھر بھی عریضہ۔ آخری شعر سماعت فرما لے کہ علی کے ماں سوا مصداق اس مصرے کا لے آؤ، علی کے ماں سوا مصداق اس مصرے کا لے آؤ، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا حضرات کہ تقریباً 35 سال سے میں مسلسل آ رہا ہوں اس محفل میں، اس لیے میں مہمان نہیں، اب میزبان کی حیثیت سے اس محفل میں میزبان شعراء کی فہرست میں پڑھتا ہوں، مقطع حاضر کر رہا ہوں، آپ تک پہنچ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کہیں حالات مانے ہیں کبھی فرصت نہیں رہتی، کہیں حالات مانے ہیں کہیں فرصت نہیں رہتی، مگر اسی جشن میں ہر سال باقر آ ہی جاتا ہے، مگر ہر سال مگر اس جشن میں ہر سال باقر آ ہی جاتا ہے، مگر ہے شکریہ عزت افزائی سر۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ میں میزبان ہوں، اس لیے میں میزبان کی حیثیت سے شعر پڑھ رہا ہوں کہ کہیں حالات مانے ہیں کبھی فرصت نہیں رہتی، مگر اسی جشن میں ہر سال باقر آ ہی جاتا ہے، صدا قائم۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں پر محمد والے محمد۔ صدا قائم رہے یہ رونق اسلام کی رونق، صدا قائم مقتاب میں نے پیش کیا ہے، صدا قائم رہے یہ رونق اسلام کی رونق، امام عصر کا اس انجمن کے سر پہ سایہ